کامیاب ہو جاتا۔ مگر حکم ہے صوفی صاحب قبلہ کا، تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں، سنیں بہت غور کے ساتھ۔ سرکار غوث پاک یہ وہ ہیں جو مادرزاد ولی ہیں، اور ہمارا تو یہ ماننا ہے عالم ارواح میں بھی غوث پاک ولی تھے۔ یہ سرکار غوث پاک کی اپنی شان ہے۔ باپ بھی بے مثال ہے، ماں بھی بے مثال ہے، پھوپھی بھی بے مثال ہے، پریواری بے مثال ہے۔ اتنا بے مثال کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ تو سرکار غوث پاک کی شان اللہ اکبر فرماتے ہیں اگر میں اجازت نہ دوں نا تو سورج نہیں نکلے گا، اگر میری اجازت نہ ہو نا تو چھپے گا نہیں۔ فرماتے ہیں رب نے وہ پاور مجھے عطا کی ہے، اگر مصیبتیں بھی آتی ہیں تو عبدالقادر سے اجازت لے کے آیا کرتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مصیبتوں سے بچیں تو بغداد والے کی 11ویں کیا کریں۔ کرتے ہیں نا 11ویں؟ سارے لوگ کرتے ہیں، ذرا سر نہ ہلائیں، زبان چلائیں، مجھے پتہ لگے ابھی آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ کرتے ہیں نا 11ویں؟ سارے لوگ کرتے ہیں نا 11ویں؟ اللہ تعالیٰ سب کو بغداد والے کے لنگر کی خیرات عطا فرمائے۔ تو اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو ان کے نام کی محفل سجایا کرو۔ وہ تو یہ کہتے ہیں اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا۔ مدرزاد ولی کتنے بڑے ولی، فرماتے ہیں میرے ہی بچپنا تھا۔ اپنے بچپنے کی کہانی سرکار غوث پاک بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا بچپنا تھا اور میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی گھر سے باہر گیا نا تو میں نے بچوں کو دیکھا، انہوں نے ایک بیل کو گھیر رکھا تھا، ایک بیل، اور بچے بچپنا سب جانتے ہیں، ایسا گھیر لیا کہ بیل کہیں نکل نہیں پا رہا تھا۔ کوئی پونچھ پکڑتا، کوئی پیر پکڑتا، کوئی ناک پکڑتا، اس طرح سے بیل کو گھیر لیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بھی جا کے پونچھ پکڑ لی۔ کہتے جیسی پونچھ کو ہاتھ لگایا نا بیل نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا عبدالقادر تم تو سوچو تمہیں تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا نا، تمہیں تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ہم نے صرف کرامتوں پہ خیال کیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جیسی بیل نے کہا تمہیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، میں ڈر گیا، دوڑ کے گھر میں گیا، سہما ہوا تھا، چھپ کے گھر کے اندر لیٹ گیا۔ کہتے جیسے لیٹا نا اندر آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ۔ کہتے یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے گھر کے پیچھے یہ آواز دے رہا ہو۔ میں دوڑ کے چھت پہ گیا، جب میں نے چھت پہ جا کر نگاہ ڈالی تو میرے گھر کے پیچھے تو کوئی نہ تھا بلکہ کعبے کی طرف طواف کرنے والے لوگ مجھے اپنی چھت سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا اتر کے آیا، میں دوڑ کر کے ماں کی گود میں آ کے بیٹھ گیا، میرے ماتھے پہ پسینہ تھا، ماں نے کہا لخت جگر نور نظر یہ چہرے پہ کیسا خوف ہے۔ کہا ماں جب بیل کے پاس گیا اس نے کہا تمہیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ جب چھت پہ گیا تو میں نے کعبے والوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، ماما ہوتی ہے، لال پسینے سے لگایا، کہا لخت جگر پریشان کیوں ہوتا ہے، تو وہ ہے جب پیدا نہیں ہوا تھا تیری آمد کے چرچے پہلے سے ہو رہے تھے، جب تو ہمارے شکم میں آیا تھا تیری برکتیں نظر آ رہی تھی۔ عبدالقادر تو دنیا میں بعد میں آیا ہے، تیرے آنے کا اعلان آنے سے پہلے کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث پاک، ذکر سرکار غوث پاک، حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بس اب ذرا سنیے غوث پاک امی اندر گئی، جانتے ہو امی نے 80 درہم نکالے جو باپ چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے جی، 80 درہم، 40 الگ کیے، 40 الگ کیے، غوث پاک کی بارگاہ میں آئیں، بیٹا عبدالقادر تمہارے حصے کے 40 ہیں، 40 تمہارے بھائی کے، یہ لوگ اور علم دین سیکھنے کے لیے جاؤ۔ عبدالقادر یاد رکھنا ماں نہیں آئے گی، اکیلے جانا ہے، اکیلے جانا ہے۔ جیسے اتنا سنا سرکار غوث پاک ماں کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے جیسے آپ کی مرضی ہے۔ سرکار غوث پاک جب چلنے لگے، سرکار غوث پاک کی امی جانتی تھی آج کے بعد عبدالقادر سے ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ نے آواز دی عبدالقادر جی امی آ میرے سینے سے لگ جا۔ جب تم پردیس جاتے ہو مائیں مڑ مڑ کے دیکھا کرتی ہیں، ایک بار تو میرا بیٹا مجھے دیکھ لے، لیکن تم بیوی کو 10 بار پلٹ کے دیکھتے ہو، ایک بار پلٹ کے ماں کو نہیں دیکھ سکتے؟ تمہیں خدا کا واسطہ گھر سے نکلا کرو، سب سے آخر میں ماں سے ملاقات کیا کرو۔
اور جب گھر میں آیا کرو سب سے پہلے ماں سے ملاقات کیا کرو۔ سرکار غوث پاک کو ماں نے بلایا، عبد القادر جی امی میرے سینے سے لگ جا، 3 بار بلایا۔ جب پلٹ کے جانے لگے اس کے بعد ماں نے کیا کہا تھا، عبد القادر ذرا ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ کہا امی کیا کرنا ہے؟ کہا ایک وعدہ کرنا ہے۔ سرکار غوث پاک نے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ماں وعدہ لے رہی ہے، عبد القادر وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ سرکار غوث پاک نے وعدہ کیا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، سب کو بات معلوم ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کیا، سب جانتے ہیں، گھر سے نکل گئے، ڈاکوؤں نے لوٹا، سب کو لوٹا گیا۔ سرکار غوث پاک سے بھی پوچھا گیا تھا بچے تجھ پہ بھی کچھ ہے؟ تو غوث پاک نے کیا فرمایا تھا، ہاں میرے پاس بھی سونے کے سکے ہیں۔ اللہ اکبر، تلاشی لی گئی پھر کہیں نہیں ملے تھے، پریشان ہو گئے، سب کو لوٹ کر کے سردار کے پاس گئے۔ کہا سردار سب کو لوٹ لائے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کوئی بچا تو نہیں ہے؟ کہا ایک بچہ بچا ہے جو کہتا کہ میرے پاس سکے ہیں لیکن تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتے ہیں۔ کہا بلا کے لاؤ۔ سرکار غوث پاک کو ڈاکوؤں کے سردار نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا تھا بیٹے کیا تمہارے پاس سونے کے سکے ہیں؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا ہاں میرے پاس 40 سکے ہیں۔ کہا کدھر ہے؟ آپ نے اپنی صدری کھولی اور نکلی وہ سلائی دکھائی۔ کہا میری ماں نے یہ سلائی لگا دی ہے۔ جب سلائی کو توڑا گیا سکے زمین پہ کھن کھن کر کے گرے۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا اے بیٹے اگر جھوٹ بول دیتے تو یہ سکے بچ جاتے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ میرے بڑے پیر نے کہا تھا جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر، آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تم گھر سے نکلا کرتے ہو عشاء کا بعد ہو یا مغرب کا بعد، ماں کہتی ہے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہو بس ابھی آ رہا ہوں۔ کبھی 12 بج جاتے ہیں، کبھی 1 بج جاتا ہے، ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتے ہو، تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ مغرب کے بعد گھر سے جاتے ہو اور کہتے ہو بس ابھی آیا۔ یار تو یاروں کے ساتھ بیٹھ کر کے چوراہے پہ چائے پی رہا ہے، تجھے پتا ہے تو یاروں کے ساتھ ہوٹل پہ کھانا کھا رہا ہے۔ جس ماں سے کہہ کے آیا تھا ابھی آؤں گا پلٹ کر کے، اس ماں نے تیری وجہ سے کھانا نہیں کھایا ہے، اس ماں نے تیری وجہ سے ابھی تک ایک لقمہ حلق سے نہیں اتارا ہے، اور تم ماں سے وعدے کر کے جھوٹ بولا کرتے ہو۔ حیا آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے، ماں سے کبھی جھوٹے وعدے نہ کیا کرو، جو ماں سے کہا کرو وہی کر کے دکھایا کرو۔ ماں کہتی ہے کب آنا ہے؟ بس ابھی آیا، اور کہتے ہو ماں بے وقوف ہے۔ نادان ماں بے وقوف نہیں ہوتی ہے، یہ تو اتنی چالاک ہے جب تو بول نہیں سکتا تھا تیرے رونے سے تیری بھوک پہچان لیتی تھی، جب تیری زبان پہ جملے نہیں آتے تھے تیرے آنسوؤں سے درد کا اندازہ لگا لیتی تھی۔ تجھے ماں بے وقوف لگتی ہے، خدا کی قسم یہ بے وقوف نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے تیری نبض پکڑ کے بتا دیا تھا آج بخار دیکھنا ہوتا ہے، لیب میں بلڈ ڈالا جاتا ہے، مشینیں چیک کر کے کہتی ہیں اس کے بخار کا یہ عالم ہے، مگر سلام کر ماں کی عقل کو۔ تیری کلائی پکڑ کے کہتی تھی میرے لال کو بخار ہو گیا ہے، تیرے تلوے چھو کے کہتی تھی پانی کی سکائی کی ضرورت ہے، جب تیری سانسیں اٹک رہی تھی لوگ کہتے کہ آکسیجن دیں گے، ماں نے کہا تھا میرے سینے پہ ڈال دو، میرے بیٹے کے لیے سب سے بڑی آکسیجن میری سینے کی دھڑکن ہوتی ہے۔ آج تم کہہ دیا کرتے ہو ماں بے وقوف ہوتی ہے، ذرا ہاتھ رکھ کے تو بتا پیارے، سینے پہ ہاتھ رکھ، ماں کو بے وقوف کہتا ہے؟ سوچ تو سکی جس دن تم ماں کے شکم میں آیا اسی دن سے ماں نے مرضی کا کھانا چھوڑ دیا تھا، جب وہ کھاتی تھی اسے پلٹی ہوتی تھی، کہا نہیں کچھ نہیں کھانا ہے، میرا بچہ سلامت رکھے۔ تو نے 6 ماہ ماں کے شکم میں گزارے، ماں نے الٹا لیٹنا بند کر دیا۔ اور یار تم بازار جایا کرتے ہو، 5 کلو کا تھیلا لے کر کے آتے ہو، تمہارے بازو تھک جایا کرتے ہیں، ادھر تھیلا ادھر جوتا، بیوی سے کہتے ہو لا جلدی سے پانی، مجھے بتا تو سکی تو 5 کلو کا تھیلا 2 گھنٹے ٹانگ لیتا ہے، تیرے بازو درد کرتے ہیں، اس ماں کو کیا کہے گا جس نے 9 مہینے تک تیرا بوجھ اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھا لیکن کبھی تجھے پھینکا نہیں تھا، اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ بیٹھی تاکہ بچہ سلامت رکھے، الٹی لیٹ نہیں سکتی تھی تاکہ بچہ سلامت رکھے۔ ایک دن درد سے ہوا، بچے کی ولادت کا درد ہوا، لوگوں نے کہا بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اٹھایا ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹروں نے کہا اس کی نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی ہے، اس کا پیٹ کاٹا جائے گا، یہ ابھی ماں کو نہیں پتا باتیں کیا ہو رہی ہے۔ دور کھڑے ہو کر کے لوگ باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے پیٹ کاٹا جانا ہے۔ اللہ اکبر، جب ماں کے
کانوں تک یہ آواز آتی ہے، بتا تو سکی یا تو بچہ بچے گا یا عورت بچے گی، تجھے کس کو بچانا ہے؟ تو اس وقت ماں کہتی ہے میں رہوں نہ رہوں میرے لال کو بچا لینا، میرے بچوں کو بچا لینا۔ یہ ماں دعا کرتی ہے، خدا کی قسم تم بیوی کے سامنے ماں کو 100 روپے دیتے ہوئے ڈرتے ہو کہیں بیوی کا لہجہ نہ بدل جائے، کہیں اس کو غصہ نہ آ جائے، تم بیوی کے ڈر سے ماں کو ایک وقت کی دوا نہیں لا کے دیتے۔ ذرا پوچھ تو چاہیے ماں سے، جب ڈاکٹر نے کہا تھا تیرا بیٹا بچے گا نہیں، اگر آپریشن نہیں کیا گیا تو یہ مر جائے گا، ماں نے کہا ٹھیک ہے تیار ہوں میرا آپریشن کیا جائے، یہاں تک تو خیر تھی۔ اس کے بعد ایک فارم لایا جاتا ہے کہ اس پہ انگوٹھا لگانا ہے، ماں تھی سادہ تھی، اس نے کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ کون پورا فارم پڑھ کے بتاتا؟ ڈاکٹر نے کہا اس میں لکھا ہے اگر آپریشن کے درمیان تو مر گئی تو ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ خدا کی قسم جب وہ فارم لایا جاتا ہے ہر رشتہ دار کی آنکھ میں آنسو ہے، سارے بھائی رو رہے ہیں، ساری بہنیں رو رہے ہیں، ماں بھی رو رہی ہے خاتون کی، لیکن ماں نہیں روتی ہے، اسے بچے کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہے۔ اپنی جان کا سودا کیا، وہ تجھے کیا لگتا ہے تو یوں کی دنیا میں آیا ہے؟ ماں نے پیٹ کی 7 کھالیں کٹوائی ہے تب تجھے زندگی ملی ہے۔ اگر احسان ادا کرنا ہے اتنا کر لینا، جو بھی ماں کہے کبھی اس کو ٹالا نہیں کرنا۔ یہ ماں ہوتی ہے، تم وعدے کر کے بھول جاتے ہو ماں سے۔ تمہیں غیرت آنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے، اور اس کے باوجود بھی حضرت جی لو نوجوانوں بوڑھے سے لے کے جوان تک، اوپر سے لے کے نیچے تک چیلنج ہے میرا، جو تجربہ کر چکے ہیں اور جو نہیں کیے ہیں وہ تجربہ کر لینا۔ میری بات یاد رکھو، اگر تو کھانے کے وقت گھر پہ نہ آئے تو تیرے آنے تک کھانے پہ انتظار صرف ماں کر سکتی ہے۔